آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے تحریک منہاج القرآن کے اس روحانی مرکز پر سالانہ اعتکاف میں جو عظیم روحانی تربیت گاہ بھی ہے اور تحریک منہاج القرآن کی خلوت گاہ بھی ہے، ہزارہا رفقا، اراکین، وابستگان، خواتین اور حضرات حسب سابق نئے پروگرام کے مطابق اعتکاف میں جمع ہیں، اور الحمدللہ تعالی آج عشرہ اعتکاف کی پہلی رات ہے۔ میں اس موقع پر آپ سب کو سلام محبت پیش کرنے کے ساتھ آپ سب کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ آپ کا آنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو، مبارک ہو، اور اس موقع پر آپ کی آمد کے موقع پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں۔ جو نظام الاوقات وضع کیا گیا ہے اور آپ کو امید ہے اس کی اطلاع ہو گئی ہوگی، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے آپ پر خواتین اور حضرات، جملہ معتکفین اور معتکفات، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا کہ ہر سال اس کے دروازے پر سائل بن کے بیٹھیں گے، اس کے در پہ خلوت نشیں ہوں گے، اعتکاف کے 10 دن اس مرکز پہ آ کے گزاریں گے، معتکف رہیں گے، اور وہ استقامت کے ساتھ قائم ہیں۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو آپ کو نصیب ہوئی کہ اللہ رب العزت کے حضور یہ عزم اور یہ نیت اور یہ عہد کرنے کی توفیق ہوئی، اور اس پر برقرار رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو استقامت عطا فرمائی۔ عمل صالح کی توفیق کا ملنا اور اس پر عمر بھر استقامت کا نصیب ہونا، یہ 2 نعمتیں اگر یکجا ہو جائیں تو اس کے برابر کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے کہ کسی ایک عمل صالح کی توفیق نصیب ہو اور اس توفیق کے ساتھ اس پر استقامت نصیب ہو۔ الحمدللہ تعالی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا کی کہ یہ 10 دن زندگی کے قیمتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے دلوں میں اور آپ کی آنکھوں میں بصیرت پیدا کی، جس کی وجہ سے آپ کو عبرت اور نصیحت نصیب ہوئی۔ یہ اس عبرت اور نصیحت کا نتیجہ ہے کہ آپ اس عمل صالح، اس اعتکاف، اس
سالانہ خلوت اور روحانی تربیت کے لیے خود کو وقف کرنے کے قابل ہوئے۔ یہ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور ثانیاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بصیرت ہے۔ اور یہ بصیرت اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، یہ توفیق اور بصیرت ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی، یاد رکھ لیں۔ اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتا ہے، اور جنہیں وہ منتخب فرماتا ہے انہیں بیداری عطا کرتا ہے، انہیں یقظہ بیداری عطا کرتا ہے، تنبہ عطا کرتا ہے، انتباہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ بیداری، تنبہ یا انتباہ سے مراد یہ ہے کہ اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے تن اور من کی دنیا میں جھانکے اور اپنی زندگی میں غفلت کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں، جو اس کے ایام اور اس کی راتیں، اس کی زندگی کے جو لمحے غفلت میں بسر ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طاعت میں، عبادت میں وہ مستعد نہیں ہے، گناہوں کی طرف اس کا نفس اور طبیعت راغب ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور نفس ملامت نہیں کرتا، طبیعت اللہ کی نافرمانی، اس دنیا کی عیش و آرام اور گناہ و آثام کی طرف طبیعت کھنچتی ہے، طاعات عبادات میں کوتاہی کرتا ہے، ناغے کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، عبادت میں اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ اور مستعد نہیں ہوتا، اس بات کی اس کے اندر فکر نہیں، پریشانی نہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ اور اتباع اور آپ کے اسوہ مبارکہ کے خلاف زندگی بسر ہو رہی ہے، کیا بیتے گا؟ تو انہیں، جس شخص کو، جس مرد اور عورت کو ان تمام چیزوں کے اوپر دھیان نہیں جاتا اور ان کی وجہ سے اسے بے چینی لاحق نہیں ہوتی، پریشانی لاحق نہیں ہوتی، اس کا من مضطرب نہیں ہوتا اور اس کے اپنے اندر ملامت اور افسوس کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور اپنی اصلاح کی فکر دامن گیر نہیں ہوتی، تو اس پوری حالت کو روحانیت کی دنیا میں غفلت کہتے ہیں، یاد رکھ، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ اور یہ حالت غفلت کی اگر دور ہو جائے اور اس کی جگہ گناہ پر پریشانی اور اللہ کی طاعت، عبادت اور بندگی کی رغبت، شوق اور اس کے لیے استعداد بڑھ جائے، تو یہ بیداری ہے۔ تو اللہ رب العزت جنہیں کچھ حصہ بیداری میں سے عطا کرتا ہے، کچھ حصہ بیداری میں سے، انہی کو یہ توفیق بھی دیتا ہے اور استقامت بھی دیتا ہے۔ اور اگر استقامت کے ساتھ لوگ اس بیداری کی حالت پر اللہ کی طاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی طرف شوق اور محبت میں لگے رہیں، تو باری تعالیٰ انہیں اپنے بندگان اخیار میں شامل کر لیتا ہے، اخیار میں شامل کر لیتا ہے۔ اور اگر وہ استقامت کے ساتھ اس توفیق پر قائم رہیں اور پلٹ کے غفلت کی طرف نہ جائیں اور ان کی بیداری بڑھتی رہے اور طاعت اور عبادت استقامت پر ہی نہ رہے بلکہ اس میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا رہے، جوں جوں عمر گزرے تو عبادت کا شوق بڑھتا رہے، جوں جوں زندگی کے ماہ و سال بیتیں تو اللہ رب العزت کی طاعت، اس کی محبت، اس کی عبادت، اس کی معرفت، فکر آخرت، حضور علیہ السلام کی متابعت، ان تمام چیزوں میں اس کی لگن، اس کا عمل، اس کی استعداد اور اس کا عمل بڑھتا رہے، اضافہ ہوتا رہے۔ اگر اس طرح اضافے کے ساتھ چلے، یعنی ارادے میں کمی نہ آئے بلکہ
اس کی قوت ارادے کی بڑھتی رہے اور عمل کی مقدار کم نہ ہو بلکہ بڑھتی رہے، تو بالآخر اللہ رب العزت ان بندوں کو اخیار میں سے اٹھا کے ابرار میں شامل فرما لیتا ہے، وہ اس کے عباد ابرار ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق سے، نعمت سے ابرار ہوتے ہیں، ان کو اس دنیا میں زہد نصیب ہو جاتا ہے، اور زہد سے مراد یہ ہے کہ ان کی طبیعتیں دنیا سے بے رغبت ہو جاتی ہیں۔ یہ 10 دن جس اعتکاف کے لیے آپ آئے ہیں، یہ ایک علامتی زہد ہے، زہد کی ایک 10 روزہ علامت ہے کہ اللہ کا بندہ اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنے رشتہ دار، اعزاء اقارب، روز مرہ کے معمولات دنیا چھوڑ کر اور ان سے اپنا دل نکال کر روحانی تربیت کے لیے ایک خلوت میں، عبادت گاہ میں، خلوت گاہ میں، تربیت گاہ میں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ 10 دن کے لیے ایک علامتی اللہ پاک آپ کو زہد عطا فرماتا ہے کہ آپ نے عملی مظاہرہ کیا دنیا سے بے رغبتی کا، اور پھنسی ہوئی زندگی جو دنیا کی رغبتوں میں، چاہتوں میں، مشاغل دنیا میں، کاروبار دنیا میں، روزمرہ کے دنیاوی معمولات میں جو پھنسی ہوئی زندگی، اس سے اپنے آپ کو نکال کر آپ اللہ کی طرف آ گئے۔ تو گویا یہ ایک، میں نے دوبارہ دہرا رہا ہوں، علامت ہے، ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ٹیسٹ دیا زہد کا، تاکہ اس مزہ کو بھی چکھیں 10 دن، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو مزہ آتا ہے اس کے ساتھ موازنہ بھی کریں۔ تو جن کی طبیعتیں اس مزہ کو زیادہ اچھا اور خوشگوار محسوس کریں، ان کی طبیعتوں میں زہد بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس دنیا سے بے رغبتی کی ایک علامت ہے جو 10 دن کے لیے ظاہر ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت میں یہ اس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ زہد کا ذائقہ چکھیں، اور زاہدین ہو کر اور متزہدین ہو کر، ابتدا کرنے والے تو متزہدین ہوتے ہیں، متزہدین ہو کر، متزہدین یوں ہوتے ہیں کہ قوت ارادی سے آدمی اپنے وعدے کی تکمیل میں، اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کرنے کے لیے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، نکلتا ہے، نفس اس کو مجبوریاں دکھاتا ہے، چاہتا ہے کہ نہیں وہ کام چھوڑ کے نہ جا، تو اس طرح یس اور نو، ہاں اور نہ، دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں اعتکاف گاہ میں یا نہ جاؤں، یہ نقصان ہوگا۔ تو اس جو کشمکش میں جس کا نفس ہو، اور پھر بھی وہ اپنی قوت ارادی سے اللہ کی توفیق کے ساتھ چھوڑ کے نکل آئے اور بے رغبتی اختیار کر کے اللہ کے در پہ آ جائے، تو ایسے لوگوں کو متزہد کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کشمکش میں سے، کشمکش نفس اور روح، نفس اور روح کے درمیان جو کشمکش تھی، اس میں ہاں اور نہ کی کشمکش میں نکل کے زہد کی طرف قدم اٹھا لیا۔ یہ متزہدین ہوتے ہیں، مبتدی، ابتدا کرنے والے۔ تو میں کہوں گا یہ جو تزہد ہے، زہد بھی نہ کہیے، یہ تزہد کی ایک علامت ہے، ابتدا ہے، بگننگ ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو ان 10 دنوں میں زہد کا جو پکوان آپ کھائیں گے، سبحان اللہ، زہد کا جو کھانا طعام کھائیں گے، زہد کا جو مشروب پئیں گے، بے رغبتی کا، زہد سے میری مراد دنیا سے بے رغبتی کا جو ذائقہ چکھیں گے، اور اس کی جن کو لذت نصیب ہو جائے گی، تو وہ لذت اگر ان کے اندر دائمی ہو جائے اور واپس گھر جائیں تب بھی ان کی طبیعتیں اور ان کے دل اور ان کے باطن دنیا سے بے رغبت ہی رہیں، تو پھر وہ تزہد سے نکل کے زہد میں داخل ہو جائیں گے، متزہدین کی بجائے زاہدین بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح راستہ کھولتا ہے۔ تو 10 دنوں کے لیے آپ کا یہاں آنا، اور 10 دنوں کے لیے گوشہ درود میں آنا، جیسا میں نے کہا 10 دن
اللہ کے دروازے پر آ بیٹھنا اور 10 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آ کے بیٹھنا، ملائکہ کے ساتھ ہمہ وقت درود و سلام میں شریک ہونا۔ تو یہ جو لوگ اس پر استقامت سے عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر راستہ کھولتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ پاک اپنے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اللہ کی رضا طلبی میں محنت کرتے ہیں اور اپنی استعداد کو بڑھاتے ہیں، اس دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی دنیا کی طرف رغبت میں، یہ دنیا دار الفرار ہے، یہ دنیا نام ہی ایسے گھر کا ہے جہاں سے فرار اختیار کرنا چاہیے، اور آخرت نام ہے جس گھر کا، اس کو کہتے ہیں دار القرار۔ تو آپ دیکھیے جہاں سے فرار اختیار کرنا پسندیدہ ہو، وہاں دل کو کس طرح رغبت ہوگی، وہ کیسے دل ہوں گے جو ان میں اپنی رغبت اور اپنی چاہت پیدا کریں۔ اور آخرت کا نام دار القرار ہے، تو اللہ والوں کو اور اللہ کی راہ کے مسافروں کو اور ان کی طبیعتوں کو تو قرار ہی آخرت کے سودے میں ملتا ہے اور ملنا چاہیے۔ اس طرح پھر وہ اللہ کی ناراضگی کی راہ سے یہ لوگ بچتے ہیں اور عذاب نار، دوزخ کے عذاب سے ڈرتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ طبیعتوں کی رغبت کو درجہ بدرجہ آگے بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں یہ تلقین کی ہے کہ بچو اس بات سے کہ طبیعتیں دنیا کے ساتھ سکون حاصل کریں۔ دنیا سواری کی مانند استعمال کرو، دنیا کو سواری سمجھیں، آخرت کو اپنا گھر سمجھیں۔ سواری کو گھر نہیں کہتے، سواری سواری ہی ہوتی ہے، خواہ آپ گھوڑے خچر پہ کر رہے ہوں وہ بھی سواری ہے، خواہ کار پہ کریں، بس پہ کریں، ہوائی جہاز پہ کریں، سواری سواری ہوتی ہے۔ کوئی شخص عقل مند سواری کو گھر نہیں سمجھتا۔ سواری سوار ہونے کے لیے ہوتی ہے، سواری کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتے۔ تو دنیا پر سواری کریں مگر دنیا کو اپنے اوپر اور اپنے دلوں پر سوار نہ کر لیں۔ کوئی گھوڑے خچر کو، گاڑی کو، موٹر بائک کو، کار کو اٹھا کے اپنے اوپر سوار نہیں کرتا، ان کے اوپر چڑھ بیٹھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کو پاؤں کے نیچے رکھیں، اسے استعمال کریں، اس سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ اللہ نے اس کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے، مگر یہ دنیا آپ پر سوار نہ ہو جائے، آپ کی سوچ پر، آپ کے فکر پر، آپ کے دل پر، آپ کی رغبت پر، آپ کی چاہت پر، آپ کی محبت پر دنیا سوار نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں سکون نہ پاؤ، سکون دار القرار کی طرف تلاش کرو، آخرت کی طرف۔ جب سکون دار القرار سے جڑ جائے، اس کا رخ متعین ہو جائے، تو پھر انسان اس دنیا میں دھوکہ نہیں کھاتا، دنیا میں دھوکہ نہیں کھاتا، اس دنیا پر اعتماد نہیں۔ آپ کہیں گے دھوکہ کیا ہے دنیا میں دھوکہ کھانا؟ سادہ بات، دنیا پر اعتماد کرنا یہ دنیا سے دھوکہ کھانا۔ جو آدمی اس دنیا کے جاہ و منصب، دنیا کے مال و دولت، دنیا کی زیب و آرائش، دنیا کی راحتیں اور نعمتیں، دو لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو ان کو استعمال کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے بس، مگر رغبت، دھیان، محبت، چاہت آخرت دار القرار کی طرف رکھتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو ان تمام راحتوں اور نعمتوں پر اعتماد کرتا ہے۔ تو جب اعتماد کرتا ہے تو تب ہی ان کی طلب، حرص اور محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ تو اگر کسی شخص نے دنیا کی طلب، حرص اور محبت اور چاہت کو دل میں بٹھا لیا تو اس کا مطلب ہے اس کو دنیا پر اعتماد کر بیٹھا،
جبکہ دنیا اعتماد کی چیز نہ تھی، استعمال کی چیز تھی۔ اعتماد اس چیز پر ہونا چاہیے جو اللہ کے ہاں جس کا وعدہ آخرت کے لیے کیا گیا ہے۔ تو اس طریق سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی تو تاریخ کو جب دیکھتے ہیں انبیاء علیہم السلام اور رسول اعظام کے زمانے سے پرانی امتوں کے وقت سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین، اولیاء صالحین، سب کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو عملی طور پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جس کو اللہ نے شعور دے دیا، سمجھ دے دی، بصیرت دے دی اور جس کے دل کی آنکھ کھول دی، اس کو یہی حقیقت سمجھ میں آ گئی جو سمجھا رہا ہوں۔ اس نے زندگی اسی راہ پہ بسر کی، اسی راہ پہ بسر کی۔ اور یہ 10 دن جس کے لیے آپ آئے ہیں، یہ اس راہ پہ چلنے کے لیے اور اس آخرت کی رغبت اور اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے یہ 10 دن ٹریننگ پیریڈ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے لیے 10 دن مقرر فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، تربیت اور ٹریننگ کے بغیر کوئی کام انسان زندگی میں بہتر طریق سے نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، نظامت دعوت و تربیت کے ہوں یا انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کام کریں، ویمن لیگ کام کر رہی ہو، علماء کونسل ہو، کسی شعبے کا کام ہو جو آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، ہر کام کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تربیت کے بغیر کوئی کام بھی کریں گے وہ اچھا امپیکٹ نہیں دے گا۔ اور انسان کے اندر یہ بھی ایک انسان کی طبیعت کو ایک دھوکہ ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب تربیت کی حاجت نہیں رہی۔ یہ 2 چیزیں یکسر مختلف ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم علم کو تربیت سمجھ لیتے ہیں، بس یہ بہت تعلیم کو تربیت سمجھ لیتے ہیں۔ ان 2 چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تعلیم کبھی تربیت نہیں اور نہ تربیت کا بدل ہے۔ تعلیم نام ہے کسی چیز کو جاننے کا، اور اس کو بہتر طریقے سے کرنا کیسے ہے، یہ شعبہ ہے تربیت کا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی میں جب فرمایا، ہمیشہ ارشاد فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تربیت کو پہلے رکھا۔ آپ دیکھیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کو بعد میں رکھا۔ اس لیے کہ تربیت سے علم کا چشمہ بھی پھوٹ پڑتا ہے، اس لیے تربیت کو تعلیم سے پہلے رکھا ہے، جبکہ تعلیم سے تربیت کا چشمہ نہیں پھوٹتا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو تربیت کے پروسیس میں ڈالتے ہیں تو تربیت کسی چیز کے کرنے کا سلیقہ ہے، ادب ہے۔ ادب سے، سلیقہ سیکھ لینے سے، تربیت ٹریننگ لینے سے خود بخود علم کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ تربیت پھر یاد رکھ لیں عزیزان محترم اور خواتین و حضرات، تربیت سلوک ہے۔ آپ اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھاؤں، تعلیم فقط علم ہے، تربیت سلوک ہے۔ لہٰذا یہ جو 10 دن ہیں آپ سمجھیں یہ آپ کے سلوک کے ہیں، 10 دن سلوک کے۔ اس لیے جب منازل مقرر کی گئی تو پہلی منزل نچلی اس کو شریعت کہا، چونکہ شریعت میں احکام کا علم آتا ہے اور احکام پہ عمل ہوتا ہے۔ اس سے اگلی منزل جس میں اعلیٰ مقام پر جانے کی تربیت شریک ہوئی تو اس منزل کو طریقت کہا گیا۔ طریقت طریق سے ہے، طریق سیکھنا، منزل مقصود پر پہنچنے کا طریق سیکھنا اور اس طریق پر چلنا، یہ شریعت کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے۔ اور ہر صاحب شریعت صاحب طریقت نہیں ہوتا، مگر ہر صاحب طریقت صاحب شریعت ہوتا ہے۔ طریقت کبھی وجود میں نہیں آتی جب تک شریعت پہلے
موجود نہ ہو، اور خالی شریعت موجود ہو تو لازمی نہیں کہ طریقت بھی ہو۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے میٹرک پاس کر لی تو گویا شریعت کے تقاضے پورے ہوئے، اور گریجویشن کر لی تو طریقت میں آئے۔ تو ہر گریجویٹ میٹرک تو ہر صورت ہوگا ہی، کوئی گریجویٹ ایسا نہیں ہو سکتا جس نے میٹرک اور ایف اے نہ کیا ہوا ہو۔ تو میٹرک اور ایف اے انٹرمیڈیٹ یہ گریجویشن کا حصہ ہے، مگر جس نے میٹرک کیا ہوا ہے وہ میٹرک ہی ہے، وہ گریجویٹ تو نہیں ہو سکتا۔ تو فوقانی چیز تحتانی میں داخل نہیں ہوتی، جو چیز اوپر ہو وہ نیچے والے درجے میں داخل نہیں ہوتی، مگر نیچے والا درجہ اوپر والے درجے میں خود بخود داخل ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے تربیت میں جن چیزوں کا تعلق تربیت سے ہے ان کا ذکر پہلے کیا، آپ ذرا غور کیجئے، اور علم کا ذکر بعد میں کیا۔ ان پر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں تاکہ آیتوں کا نور ان کے قلب و باطن پہ وارد ہو اور انہیں خبر ہو، اس سے یکزا بیداری پیدا ہوتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ سے، تلاوت آیات سے بیداری کا راستہ کھلتا ہے۔ تو تربیت کا پہلا قدم بیداری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، یہ روحانی تربیت ہے۔ تو آپ نے دیکھا 4 مقامات پر قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ آئی ہے، تو ہر جگہ تربیت کو مقدم رکھا ہے، سب مقامات پر، علم کو بعد میں رکھا ہے۔ تو بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ کیوں تربیت کو اور تزکیہ کو پہلے رکھا ہے اور تعلیم کو بعد میں رکھا ہے؟ اس لیے کہ تربیت و تزکیہ سے ہی علم صحیح کا چشمہ پھوٹنا ہے۔ علم صحیح کا چشمہ تربیت و تزکیہ سے ہی پھوٹتا ہے، لہذا جہاں سے چشمہ پھوٹنا ہے اس کا ذکر پہلے کرنا تھا، تاکہ جب علم وارد ہو یا وجود میں آئے تو پہلے دن سے ہی علم صحیح ہو، علم نافع ہو، نہ غیر نافع علم ہو اور نہ باطل ہو۔ تو یہ جو 10 دن ہیں آپ کے، یہ سلوک کے ہیں، یہ تربیت کے ہیں، یہ طریقت کے ہیں، یہ تزکیہ کے ہیں، یہ ٹریننگ کے ہیں۔ ان کی قدر و قیمت پورے سال کے 365 دنوں سے زیادہ ہے۔ لہذا جتنے بھی اہل اللہ ہوئے وہ علم اور تربیت کو، علم اور تزکیہ کو ہمیشہ اکٹھا رکھتے تھے۔ اب آپ میں سے دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ وقت حصول علم پہ صرف کرتے ہیں، وہ بھی نہیں، کاروبار زندگی ہے، مشاغل ہیں، ذمہ داریاں، انسان ان میں پھنسا رہتا ہے۔ مگر یہ 10 دن آپ کو علم بھی دے دیتے ہیں، تربیت بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا بیٹھنا، تو اس لیے میں کہوں گا کہ یہ 10 دنوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ سالکین ہوتے ہیں، طالبین اور سالکین ہوتے ہیں۔ یہ ٹائٹل دے رہا ہوں۔ معتکفین جو ہمارے ہاں 10 دن بیٹھتے ہیں یہ طالب بھی ہوتے ہیں، سالک بھی ہوتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو طریق سیکھتے ہیں، آپ سلوک سیکھتے ہیں، آپ تربیت پاتے ہیں، نفس کے تزکیہ کی تربیت پاتے ہیں، قلب کا تصفیہ اس کی تربیت پاتے ہیں، اور یہاں سے علم صحیح اور علم نافع کا چشمہ پھوٹتا ہے، اس کی صحیح سمت متعین ہوتی۔ آج کی گفتگو آپ کے لیے استقبالیہ گفتگو تھی، مگر چونکہ اعتکاف آپ کا شروع ہو گیا ہے سو میں نصیحتاً یہ جملہ کہہ کے آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ریلیکس نہ ہوں۔ 2 چیزیں بڑی پابندی کے ساتھ رکھیں۔ ایک تو بڑی زیادہ، پہلے سے زیادہ سختی کریں صمت کی، سکوت کی، خاموشی، کلیتاً خاموشی، کہ سوائے اپنی دین کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم لینے اور دینے کے لیے، دین کی تعلیم و تربیت دینے اور لینے، اس کے لیے بولنا جائز، جس کو کہتے ہیں نصیحت کرنا، دین کی نصیحت لینا اور دینا، اس کے لیے بولنا جائز ہے۔
اور دوسرا اللہ کا ذکر، تلاوت اور اس کی عبادت کے لیے زبان کھولیں، اس کی اجازت۔ تیسرا اشد ضروری کوئی حاجت لاحق ہو، جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کوئی جملہ بولنا پڑے، کوئی بات کہنی پڑے، بس اس کے لیے ان تین چیزوں کے لیے زبان کھولیں۔ اس کے علاوہ ہر چوتھی پانچویں بقایا چیز کے لیے 10 دن زبان کو بند رکھیں۔ یہ درس و میرا سبق ہے۔ مقصد یہ کہ 10 دن وقت نکال کے آپ آئے ہیں تو پھر جس مقصد کے لیے آئے ہیں حاصل کر کے جائیں۔ ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، تو ذکر اذکار کے لیے زبان کھول سکتے ہیں، یہ نمبر 1۔ دوسرا، دین کی جب مشن کے پروگرام کے مطابق یہاں لیکچرز ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، فقہ و فتویٰ کی مجلس ہوتی ہے، تعلیم کی مجلس ہوتی ہے، تجوید کی مجالس ہوتی ہیں، تربیت کے لیے آپ کی مجالس ہوتی ہیں، تو مقصد بات کا یہ ہے کہ دوسری دین کی تعلیم لینے اور دینے کے لیے زبان کھول سکتے ہیں۔ تیسرا، اشد ضروری اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زبان کھول سکتے ہیں۔ ان تین کے علاوہ آپ کی زبان 10 دن بند رہے گی۔ یہ اعتکاف کا تقاضا بھی یہی ہے، روحانی خلوت کا تقاضا بھی یہ ہے، تربیت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ اس کے علاوہ آپس میں کلام بھی نہیں کرنا۔ سکوت اور صمت، یہ سکوت کا روزہ ہے آپ کا، سکوت کا روزہ ہے، اور یہ نصیحت دے رہا ہوں آپ کو جو اللہ رب العزت نے یہ راز کی بات حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی تھی سورہ مریم میں، کہ میں آج کسی شخص سے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اور وہ روزہ کیا ہے؟ وہ کسی ایک انسان سے میں کلام نہیں کر سکتی، روزہ صمت اور سکوت کا روزہ رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ سلوک سکھایا تھا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اللہ کے بتائے ہوئے سلوک پہ عمل کیا جائے تو انسان تہمتوں سے بچ جاتا ہے۔ ان کو راستہ سکھایا تھا، سلوک سکھایا تھا۔ یہ آپ کے 10 دن کے لیے ان کو بھی یہی نصیحت فرمائی تھی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے یہی سلوک سکھایا تھا، جب انہوں نے عرض کیا تھا رب اجعل لی آیہ، اے باری تعالیٰ مجھے اپنے کرم کی اور اپنی نعمت کی کوئی نشانی عطا فرما دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 دن اور 3 راتیں آپ سکوت پہ رہیں گے، زبان بند ہوگی، کلام نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اور اپنے ولیوں کو بھی قرآن مجید میں یہ سلوک سکھایا ہے۔ تو 3 چیزوں پر زبان کھلے۔ میں گفتگو ختم کرتے ہوئے نصیحت کو دہرا رہا ہوں، صرف اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے، تلاوت اور درود پاک اور اذکار کے لیے، دین کی تعلیم اور نصیحت لینے اور دینے کے لیے، جس کے معمول روزانہ رہیں گے، اور تیسرا اپنی اشد ضروری کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، بس بقایا ہر بات سے آپ کی زبان اس لمحے کے بعد بند ہے۔ سیکھیں، اللہ کا نام بلند کر سکتے۔ تو 10 دن اس طرح یہ ایام صمت ہیں آپ کے اعتکاف میں، اور یہ جو خاموشی ہے، اگر یہ خاموشی ہو جائے تو اسی کا نام عزلت ہے۔ یہ آپ سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہزارہا لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ کیسا اعتکاف ہے، ہزارہا لوگ بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ کرام اور تابعین فرماتے ہیں کہ اگر صمت سکوت ہو جائے تو قوم کے اندر، اجتماع کے اندر بھی بیٹھے ہوں تو عزلت ہے، یہ تنہائی ہے۔ یعنی اجتماعیت سے روکنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، گپ کرتے ہیں۔ اگر سکوت اور صمت پر عمل ہو جائے تو ہزارہا لوگ بیٹھے ہوں تب بھی ہر شخص عزلت میں ہے، خلوت میں ہے، اس کا اعتکاف تنہائی میں ہے۔ بس اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول کرے، 10 دن آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتیں آپ کے شامل حال ہوں، اور برکتیں
آپ کے جاگتے سوتے آپ کو حسب سابق ملتی رہیں، زیارتیں انشاءاللہ تعالی ہوتی رہیں گی، برکتیں ہوتی رہیں گی، اللہ کی رحمتیں ملتی رہیں گی، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف و کرم رہے گا، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات اور عنایات اور توجہات اور جمیع اولیاء اور مشائخ امت اور صلحاء کی توجہات رہیں گی، اور حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی توجہ اور ان کی توجہات اور برکات ساتھ رہیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے کوئی بھی خیر اور برکت سے محروم نہیں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔